جہاں سے دیکھیے یک شیر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں۔ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں، ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موزونی طبع کی وجہ سے یا اپنا دل بہلانے کی خاطر یا دوسروں سے تحسین سننے کے لیے شعر کہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہماتن شعر میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے کلام سے اردو کی فصاحت کو چمکایا اور زبان کو زندہ رکھا۔ شاعری میر صاحب کی زندگی کا جزو تھی، گویا فطرت نے انہیں اسی ڈھانچے میں ڈالا تھا۔ ان کا احسان اردو زبان پر تا قیامت رہے گا اور ان کے کلام کا لطف کسی زمانے میں کم نہ ہوگا، کیونکہ اس میں وہ عالمگیر حسن ہے جو کسی خاص وقت یا مقام سے مخصوص نہیں۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر صاحب کے بزرگ اپنے قبیلے کے ساتھ حجاز سے سرحد دکن میں پہنچے اور وہاں سے احمد آباد گجرات میں وارد ہوئے، مگر ان کے جد کلاں نے اکبر آباد میں توطن اختیار کیا۔ میر صاحب کے والد میر علی متقی ایک متوکل گوشہ نشین درویش تھے اور ادنا اعلیٰ سب ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سراج الدین علی خان آرزو کی بہن تھی، دوسری بیوی کے بطن سے میر تقی میر پیدا ہوئے۔ اولاد دونوں بیویوں سے ہوئی۔ اس رشتہ سے سراج الدین علی خان آرزو میر صاحب کے ماموں ہوئے، اگرچہ تذکرہ گلزار ابراہیم گلشن ہند نیز دوسرے تذکروں میں اور خود میر صاحب نے اپنے تذکرے شعرائے اردو میں خان آرزو کو اپنا استاد اور پیر و مرشد لکھا ہے، لیکن حقیقت حال ذکر میر سے معلوم ہوتی ہے، جو یہ ہے کہ میر صاحب والد کی وفات کے بعد کوئی 11 سال کی عمر میں دلی آ گئے تھے۔ اور نواب سمسام الدولہ جو میر صاحب کے والد سے ارادت رکھتے تھے، میر صاحب کا اپنی سرکار سے 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا۔ نواب صاحب نادر شاہ کی جنگ 1151 ہجری میں مارے گئے اور میر صاحب کا روزینہ بند ہو گیا، اس وجہ سے انہیں پھر دلی آنا پڑا۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 15 برس کی ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ جو لوگ درویش یعنی والد کی زندگی میں میری خاک پاک کو سرما سمجھ کر آنکھوں میں لگاتے تھے، اب انہوں نے یک بارگی آنکھیں چرا لیں۔ ناچار پھر دلی آ گیا اور اپنے بڑے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کا منت پذیر ہوا، یعنی کچھ دن ان کے پاس رہا اور شہر کے بعض صاحبوں سے چند کتابیں پڑھیں۔ جب میں کسی قابل ہوا تو بھائی صاحب کا خط پہنچا کہ میر تقی میر فتنہ روزگار ہے، ہرگز اس کی تربیت میں سعی نہ کی جائے۔ وہ عزیز سراج الدین علی خان واقعی دنیا دار شخص تھا، اپنے بھانجے کے لکھنے پر میرے در پہ ہو گیا۔ جب کبھی ملاقات ہوتی بلا وجہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے اور طرح طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ میرے ساتھ ان کا سلوک ایسا تھا جیسا کسی دشمن سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ان کی دشمنی کی تفصیل لکھوں تو ایک دفتر ہو جائے۔ غرض اس سے میر صاحب کو اس قدر رنج اور تکلیف ہوئی کہ وہ دروازہ بند کیے ہوئے پڑے رہتے اور اس رنج و غم میں
ان کی حالت جنون کی سی ہو گئی تھی۔ اس بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب اور خان آرزو کے تعلقات بے حد ناگوار اور تلخ تھے۔ ان کی تربیت و شاگردگی کی روایت فسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نکات شعراء ذکر میر سے بہت بعد میں لکھی گئی۔ ذکر میر لکھتے وقت وہ تمام حالات تازہ تھے، دل پر صدمہ اور عالم پریشانی کا تھا۔ جو کچھ گزرا تھا من و عن سب لکھ ڈالا۔ بعد میں جب ایک مدت گزر گئی، پریشان حالی بھی رفع ہو گئی، تو اس صدمے کا اثر بھی خود بخود کم ہو گیا۔ میر صاحب کی زندگی مصائب و آلام کا ایک سلسلہ تھی، جس کا تار بچپن سے لے کر لکھنؤ جانے تک کبھی نہ ٹوٹا۔ لڑکپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سید امان اللہ، جو ان کے والد کے نہایت عزیز مرید تھے، اور میر صاحب انہیں اپنی کتاب میں ہر جگہ امّے بزرگوار لکھتے ہیں، اور جو انہیں باپ سے کم عزیز نہ تھے، وہ پہلے ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ باپ کے مرنے پر بھائی اور عزیز و اقارب نے بہت بے مروتی کی۔ 10-11 سال کے سن میں بسر اوقات کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ جب آگرہ اور اس کے گرد و نواح میں کوئی صورت نہ نکلی تو ناچار دلی پہنچے۔ اس وقت کی دلی تاریخ میں خاص حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ہندوستان کی جان اور سلطنت مغلیہ کی راجدھانی تھی، مگر ہر طرف سے آفات کا نشانہ تھی۔ اس کی حالت اس عورت کی سی تھی جو بیوہ تو نہیں، پر بیواؤں سے کہیں زیادہ دکھیاری ہے۔ اول الاعظم تیمور اور بابر کی اولاد، ان کے مشہور آفاق تخت پر بے جان تصویر کی طرح دھری تھی۔ اقبال جواب دے چکا تھا، بادشاہ دست نگر اور امیر و امرا مزمل و پریشان تھے۔ سب سے اول نادر شاہ کا حملہ ہوا۔ حملہ کیا تھا؟ خدا کا قہر تھا۔ نادر کی بے پناہ تلوار اور اس کے سپاہیوں کی ہوسناک غارت گری نے دلی کو نوچ گھسوٹ کر ویران و برباد کر دیا۔ ابھی یہ کچھ سنبھلے ہی پائی تھی کہ چند سال بعد احمد شاہ درانی کی چڑھائی ہوئی۔ پھر مرہٹوں، جاٹوں اور رہیلوں نے وہ ادھم مچائی کہ رہی سہی بات بھی جاتی رہی۔ غرض ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، طوائف الملوکی اور ابتری کا منظر تھا۔ یہ حالات میر صاحب نے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور دیکھے ہی نہیں، ان کے چرکے بھی سہے، اور ان انقلابات کی بدولت ناکام شاعر کی قسمت کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ یہ دلی کے اقبال کی شام تھی، جس کی سحر اب تک طلوع نہیں ہوئی۔ ایسے وقت جب کہ پے در پہ آفتیں نازل ہو رہی تھیں، شاعر بیچارے تو کس گنتی میں ہیں۔ بڑے بڑے وعظہ-داروں اور متوکلوں کے اوسان بجا نہیں رہتے۔ اب تک جو باکمال دلی میں پڑے وعظہ داری نبھا رہے تھے، ان حادثوں کے بعد وہ بھی نہ ٹک سکے، سوائے ایک خواجہ میر دردگے کہ ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ ہوئی۔ دلی کے اجڑنے کے بعد لکھنؤ آباد نظر آتا تھا۔ آصف الدولہ لکھ لٹھ نواب تھا۔ اہل کمال کی قدر ہونے لگی۔ پھر جو اٹھا وہیں کا ہو رہا۔ سب سے پہلے نادر شاہ کی تباہی کے بعد سراج الدین علی خان آرزو نے ادھر کا رخ کیا۔ ابھی ان کے لیے کوئی صورت نہ نکلی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا تشریف لے گئے۔ سودا کے انتقال کے بعد میر صاحب نے نواب آصف الدولہ کے یاد کرنے پر 1782 میں دلی سے لکھنؤ کوچ فرمایا۔ میر صاحب کے جاتے ہی دلی سونی ہو گئی، اور میر حسن، میر سوز، جرت سب لکھنؤ میں جا بسے، اور دلی کی رونق لکھنؤ میں آ گئی۔ میر صاحب نے اپنے لکھنؤ جانے کا حال اس طرح لکھا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ دلی میں خانہ جنگی اور ابتری بپا ہے۔ فقیر خانہ نشین تھا اور چاہتا تھا کہ شہر سے نکل جائے، لیکن بے سر و سامانی کی وجہ سے معذور تھا۔ میری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نواب وزیر الممالک آصف الدولہ بہادر
آصف الملک کے دل میں خیال آیا کہ میر میرے پاس چلا آئے تو اچھا ہو۔ میری طلبی کے لیے نواب سالار جنگ پسر اسحاق خان معتمد الدولہ اور نواب اسحاق خان کے چھوٹے بھائی نجم الدولہ نے، جو وزیر اعظم کے خالو ہوتے تھے، ان قدیم تعلقات کی وجہ سے جو میرے ماموں سے تھے، کہا کہ اگر نواب صاحب از راہ عنایت کچھ زاد راہ عنایت فرمائیں تو البتہ میر صاحب آ سکتے ہیں۔ نواب صاحب نے اجازت دی اور انہوں نے سرکار سے زاد راہ لے کر مجھے لکھا کہ نواب والا جناب آپ کو یاد فرماتے ہیں، جس طرح ہو سکے آپ یہاں آ جائیے۔ میں پہلے ہی سے دل برداشتہ بیٹھا تھا، خط آتے ہی لکھنؤ روانہ ہو گیا، چونکہ خدا کا یہی منشا تھا۔ میں بے یار و مددگار، بغیر قافلے اور رہبر کے فرخ آباد کے راستے سے گزرا۔ وہاں کے رئیس مظفر جنگ تھے، انہوں نے ہر چند چاہا کہ کچھ روز یہاں ٹھہر جاؤں، مگر میرے دل نے قبول نہ کیا۔ 2-1 روز کے بعد روانہ ہو کر منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اول سالار جنگ کے یہاں گیا، خدا انہیں سلامت رکھے، بڑی عزت و توقیر سے پیش آئے اور جو کچھ مناسب تھا بندگان عالی کی جناب میں کہلا کر بھیجا۔ 4-5 روز بعد اتفاقاً نواب عالی جناب مرگول کی لڑائی کے لیے تشریف لائے۔ میں بھی وہاں تھا، ملازمت حاصل تھی۔ فراست سے دریافت فرمایا کہ میر تقی ہو، اور نہایت لطف و عنایت سے بغل گیر ہوئے اور اپنے ساتھ نشست کے مقام پر لے گئے۔ اپنے شعر مجھے مخاطب کر کے سنائے۔ سبحان اللہ، کلام الملوک ملوک الکلام۔ اس کے بعد فرط مہربانی سے مجھ سے فرمائش کی۔ اس روز میں نے اپنی غزل کے صرف چند شعر عرض کیے۔ رخصت کے وقت نواب سالار جنگ نے کہا، اب میر صاحب حسب طلب حاضر ہو گئے ہیں، بندگان عالی مختار ہیں، انہیں کوئی جگہ عنایت فرما دی جائے، جب مرضی مبارک ہو یاد فرمائیں۔ فرمایا کہ میں کچھ مقرر کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ 2-3 روز بعد یاد فرمایا، حاضر ہوا اور جو قصیدہ میں نے مدح میں کہا تھا پڑھا، سماعت فرمایا اور کمال لطف کے ساتھ اپنے ملازموں کے سلسلے میں داخل فرمایا اور ہمیشہ میرے حال پر عنایت و مہربانی فرماتے رہے۔ اب میر صاحب کی دلی کی بود و باش کا خاتمہ ہوتا ہے اور لکھنؤ کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ از روئے صاحب گلزار ابراہیم، میر صاحب لکھنؤ 1197 ہجری میں پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ باقی عمر تا دم آخر 1225 ہجری تک لکھنؤ میں ہی بسر ہوئی۔ لکھنؤ آتے ہی میر صاحب کی شہرت یہاں پہنچ چکی تھی، چنانچہ جب آپ یہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کے لیے آنکھیں بچھا دیں۔ امیر سے لے کر غریب تک اور بادشاہ سے لے کر فقیر تک نے اعزاز و قدردانی میں سبقت کی۔ گویا میر صاحب کے آتے ہی لکھنؤ کو بھاگ لگ گئے، شعر و سخن میں جان پڑ گئی اور مشاعروں کی رونق بڑھ گئی۔ میر صاحب مرجع کمال بن گئے۔ دور دور سے لوگ اس شوق میں آتے تھے کہ میر صاحب کی زبان مبارک سے ان کا کلام سنیں اور اپنے اپنے شہروں کو ان کے اشعار بطور سوغات لے جائیں۔ یہ مقبولیت اردو کے کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک میر صاحب کے کمال کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے شاعروں نے انہیں استاد مانا ہے۔ چنانچہ مرزا غالب فرماتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ ذوق کا ایک شعر ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے
بہت زور غزل میں مارا۔ میر صاحب اپنے کمال سے خود واقف تھے اور انہیں اس پر ناز تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے جا بجا اس طور سے کیا ہے کہ دوسرے کی مجال نہیں۔ فرماتے ہیں ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔